و حامدا و مسلیا و مسلمہ اما بعد۔ آج 18 سپٹمبر 2024 ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں یہ جو میں نے اسکین پیج بھیجا ہے، اس کتاب کا نام، مصنف کا نام، کتاب میں لکھا کیا ہے، اور جو لکھا ہے اس سے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے رسومات اور ان کے معمولات کس طرح صحیح ثابت ہوتے ہیں میں بتاؤں گا۔ چینل میں جتنے احباب جڑے ہیں، اس امید پر کہ ہم ایک عالم دین اور مفتی اور مناظر کے چینل سے جڑے ہیں تو ہمیں علمی استفادہ ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ تک صحیح جانکاری قرآن و سنت کے مطابق، مذہب اہل سنت کے مطابق پہنچے، اور آپ خود اس لائق ہوں کہ جب آپ کسی بد مذہب، بے دین، وہابی، دیوبندی، رافضی، مولائی یا اہل سنت و جماعت سے کٹے ہوئے کسی بھی شخص سے بات کریں تو بات کرنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، دلیل پیش کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل کو کس طرح توڑا جائے۔ میں ہمیشہ یہ چیز سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس چینل میں رہنے سے آپ کو بہت علمی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل میں مسلسل میں میلاد النبی کے حوالے سے دلیلیں پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو آج میں نے جو یہ بھیجا ہے، اس کتاب کا نام ہے مجموعہ رسائل، اس کی جلد 1 ہے۔ اس کتاب کا مصنف مشہور دیوبندی مناظر عالم، لکھا ہے اس کے اوپر نام، مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، یعنی یہ دنیا میں نہیں ہے تو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے دیوبندیوں نے اس کو۔ یہ کتاب دیوبندی ادارے ہی سے چھپی ہے۔ آج کل جو عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، اٹنگا پاجامہ والے منہ اٹھا کر میلاد النبی پر ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے یہ کیا، حتیٰ کہ حالانکہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور مقلد کہتے ہیں۔ مقلد کے یہاں دلائل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو صرف قرآن و حدیث سے دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تم غیر مقلد ہو جو قرآن و حدیث سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہو؟ اچھا، ویسے تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ جب غیر مقلدین سے بحث و مباحثہ ہو تو ان سے کہو کہ ہمارے نزدیک ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی جہاں سے ہم دلیل دیں گے وہ 4 مقامات ہیں، وہ 4 جگہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں۔ لیکن جب بریلویوں سے بحث کرتے ہیں، اہل سنت سے بحث کرتے ہیں، تو پھر یہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، عمل صحابہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ان دیوبندیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہی کے جماعت کے بڑے مناظر اور عالم کی کتاب کا میں نے یہ اسکین پیج لگایا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے، اور کیا خوب کہتا ہے، جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو دیکھیں کہ اس طرح مدعی کے ذمہ دلیل شرعی ہے، یعنی جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، مثلا ہم میلاد النبی کے عید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع النور کو پیدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں جھنڈا لگا رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے یہاں معمولات ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ درست ہے، تو یہ کہتا اس طرح مدعی کے ذمے دلیل شرعی ہے، یعنی شریعت نے جو دلائل رکھے ہیں وہاں سے دلیل دینا اس کے ذمہ ہے، خواہ وہ آیت محکمہ پیش کرے۔ کیا لکھا اس نے؟ خواہ وہ آیت محکمہ پیش کرے۔ قرآن کریم کی آیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک آیت متشابہات ہے اور ایک وہ آیتیں ہیں جن کو آیت محکمہ کہتے ہیں، یعنی پختہ اور مضبوط۔ اور آیات محکمات وہ آیت ہیں جن میں یہ صفتیں ہوتی ہیں، یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ ان کا معنی ایسا ظاہر و بین ہو کہ عربی قاعدہ جاننے والا بھی، عربی قواعد سے واقف شخص بھی بآسانی سمجھ لے، وہ معنی متفق علیہ ہو، یعنی اس میں علماء کا اختلاف نہ ہو، اور وہ عقل کے موافق ہو، ان آیات کی مراد معلوم و متعین ہو، تو اسے کہتے ہیں آیت محکمہ۔ تو مولوی امین صفدر اکاڑوی کہتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل شرعی ہے، تو وہ دلیل شرعی کیا ہے؟ خواہ وہ آیت محکمہ پیش کرے یا سنت قائمہ یعنی سنت ثابتہ، یا فریضہ عادلہ یعنی اجماع و قیاس۔ مولوی امین صفدر اکاڑوی دیوبندیوں کو سکھا رہا ہے کہ جب تم غیر مقلدوں سے بحث کرو تو انہیں بتاؤ
کہ تم ہم سے صرف اور صرف حدیث و قرآن ہی کا کیوں مطالبہ کرتے ہو، جبکہ ہم 4 چیزوں کو حجت شرعی مانتے ہیں، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، اجماع سلف کو، قیاس فقہا کو، تو ہم سے یہاں سے دلیل مانگو نا۔ تو اوپر اس نے ایک مثال بھی دی بڑی اچھی، کہتا ہے کہ لیکن گواہ خاص کا مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ خاص صدر یا وزیر اعظم یا کمشنر یا ڈی سی صاحب آ کر گواہی دے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو کوئی عدالت اپنا کام نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں کوئی مقدمہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ اس نے لکھنے کے بعد میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس طرح مدعی کے ذمہ دلیل شرعی ہے، خواہ وہ آیت محکمہ پیش کرے یا سنت قائمہ یا فریض عادلہ یا اجماع و قیاس۔ پھر آگے لکھتا ہے دیوبندیوں کو آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے، جو ہم سے خاص کہتے ہیں، اور آج کل جو ان کے گھامڑ واعظین اور خطبہ جو بندروں کی طرح اسٹیج پر اچھلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ دن اتنی بار آیا، ابو بکر کی زندگی میں اتنی بار آیا، عمر کی زندگی میں اتنی بار آیا، حضرت عثمان کی زندگی میں آیا، انہوں نے یہ کام کیا ہو تو بتا دو۔ تو مولوی امین صفدر اکاڑوی خود لکھ رہا اپنی کتاب میں، دیوبندیوں کو کم سے کم اپنے مولوی کی تو بات ماننی چاہیے۔ لکھتا ہے مدعی سے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا کہ یہ خاص قرآن سے دکھاؤ، یہ خاص ابو بکر و عمر فاروق کی حدیث دکھاؤ، یا خاص فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤ، یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ کتاب و سنت نے دلیل خاص کی ہرگز پابندی عائد نہیں کی۔ ان پڑھ لوگوں سے اس قسم کی شرائط پر دستخط لیے جاتے ہیں جو شرعاً باطل ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ جب مناظرے میں کوئی ان پڑھ پہنچے اور سامنے والا تھوڑا قابل آدمی ہو، ذہین ہو، فطین ہو، تو وہ چترائی سے اس طرح سائن لے لیتا ہے کہ آپ حدیث قرآن سے دلیل دیں گے، تو اس وقت ہرگز دستخط نہ کرنا، آگے لکھتا ہے، کہتا ان پڑھ لوگوں سے اس قسم کی شرائط پر دستخط لیے جاتے ہیں جو شرعاً باطل ہے، یہ خالص مرزا قادیانی کی سنت ہے۔ افسوس کہ غیر مقلدین نے بھی مرزا کی سنت پر دھونی رمائی ہے۔ ذرا بتائیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مرزا قادیانی کی سنت ہے کہ خاص قرآن سے دکھاؤ، خاص حدیث سے دکھاؤ، جبکہ 4 چیزیں حجت ہے۔ تو میں دنیا بھر میں بسنے والے دیوبندیوں سے، کہ تم بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہو، ختم بخاری کرتے ہو، دارالعلوم دیوبند کے صدر دروازے پہ ترنگا لہراتے ہو، حتیٰ کہ اب تو تمہاری مسجدوں میں جو ہے جنا گنا منا پڑھا جاتا ہے، تمہارے مولوی رام کرشن کی بھکتی کرتے ہیں، باقاعدہ بھجن پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تمہاری تبلیغی جماعت پوری دنیا میں چلت پھرت کر کے گاؤں بگاؤں، شہر بشہر، دکان دکان، مکان مکان، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، مسجدوں میں جھولا اٹھا کر گھومتی ہے، اور مسجدوں کے اندر کھانا پکانا، 100 روزہ جماعت اور 40 روزہ جماعت، اور پھر سال بھر کا چلہ، اور پھر مستورات کی جماعت، پھر علاقے کا جوڑ توڑ، یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، یہ تم کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ عمل صحابہ سے؟ ارے خبیثوں، جب تم اعتراض کر رہے ہو بریلویوں کے معمولات پر، ان کے عقائد پر، تو پہلے خود تو مضبوط ہو جاؤ، پہلے خود تو سیکھ لو، اور کچھ نہیں تو اپنے مولوی ہی کی سن لو، جو کہہ رہا ہے کہ مدعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ یہ خاص قرآن سے دکھاؤ، یا خاص ابو بکر عمر فاروق کی حدیث دکھاؤ، یا فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤ، یہ محض دھوکہ ہے۔ جب 4 چیزیں دلیل ہے تو یا تو ہم کتاب اللہ سے دکھائیں گے، یا سنت رسول اللہ سے دکھائیں گے، یا عمل صحابہ سے دکھائیں گے، یا قیاس فقہا سے دکھائیں گے، مجتہدین کی آراء سے دکھائیں گے، اور جہاں سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ دین ہے، جہاں سے بھی ثابت ہو جائے وہ دین ہے۔ محض اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے بدعات کہنا، شرک کہنا، حرام و ناجائز کہنا، یہ تمہاری جرأتیں ہیں۔ یا تو پھر مذہب حنفی کا قلادہ گلے سے نکال دو، اپنے آپ کو مقلد کہنا چھوڑو، اور مقلد کہتے ہو، اور خود نور العزابی جو ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، دونوں جگہ اس میں بھی یہی ادلہ شرع لکھیں، یہی 4 چیزوں کو لکھا گیا ہے کہ یہ شریعت کے اندر دلیل بنیں گے، اور تمہارے مولوی نے بھی لکھا۔ پھر اس کے بعد خاص عمل صحابہ سے تم دلیل کیسے مانگتے ہو؟ میری گزارش ہے احباب اہل سنت سے کہ اس اسکین پیج کو، میری اس آڈیو کو تمام جگہوں پر آپ
فارورڈ کریں. یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈالنے کی بھی اجازت ہے. جہاں بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہو اسے شیئر کریں. اور سنی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس چینل سے جڑیں. یہ میرا واٹس اپ چینل سنی جمیعت الاحناف. آپ واٹس اپ کھولیں, اپڈیٹس میں جائیں, اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے, اس پہ کلک کریں, سنی ٹائپ کریں, SUNNI. سیکنڈ نمبر پہ سنی جمیعت الاحناف لکھا ہوگا, اس پہ کلک کریں, فالو کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. اور چینل کے انفو میں جا کے فارورڈ میں جا کر آپ اس کی لنک چینل کی تمام دوستوں کو بھیج سکتے ہیں. ان کو جوڑیے کہ یہ ایک عالم دین کا, مفتی کا, مناظر کا گروپ ہے. یہاں رہنے سے آپ کو آپ کے عقائد, آپ اہل سنت و جماعت پر ہیں, آپ کے یہ عقائد ہیں, ان عقائد کی یہ دلیل ہے. آپ کے جو معمولات ہیں, جو مراسم ہیں, ان کی دلیل یہاں سے ہے. انشاءاللہ اسی چینل سے آپ کو سیکھنے ملے گا. زیادہ سے زیادہ سنیوں کو جوڑیے تنظیم سنی جمیعت الاحناف سے. اور میں اب زیادہ چینل میں پوسٹ نہیں کر پاؤں گا, چونکہ میں نے یہ جو ابھی صبح پوسٹ کی ہے, میں چاہوں گا کہ اسے سارے لوگ سن لیں. زیادہ پوسٹ کرنے سے یہ اوپر چلی جائیں گی, اور لیٹ آن لائن آنے والے افراد جو ہے وہ پھر اسکرال کر کے بھگا دیتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. سب کو چاہیے کہ اس آڈیو کو سنیں. یہ بہت زیادہ بڑی آڈیو تو نہیں ہے, اس میں آپ کو علم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اور روزانہ اسی طرح ہمارے جو معمولات ہیں, ہمارے جو عقائد ہیں, اس پر دلیلیں دی جاتی رہیں گی. اور کبھی کبھی میں وائس کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. بہت سے لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے, عربی حدیث نہیں پڑھ سکتے, کتابوں کے نام نہیں پڑھ سکتے, تو انشاءاللہ آسانی کے لیے میں اپنی وائس کے ذریعے چینل میں سمجھاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت پہ استقامت نصیب فرمائے.